بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے سے پہلے کون کون سی دوسری مخلوقات کو تخلیق کیا؟ اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی؟ اور انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا؟ اور اس زمین پر سب سے پہلے فرشتوں اور شیطانوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی؟ اور شیطان ابلیس کیسے بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے اور انہیں نور سے پیدا کیا گیا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے اور ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ دوسری مخلوق ناری ہے جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ جنات ہیں، اور جنات سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمون جن کے ساتھ ایک جن لڑکی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کی شادی کے بعد ان کی نسل اتنی بڑی اور اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ پہلے جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اور پھر یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، وہ دونوں بہت قد آور اور طاقتور تھے۔ چلیپا جن کی شکل ببر شیر کی طرح تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیا کی طرح تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس سے بڑے بڑے جن ڈرتے تھے۔ پھر چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا، تو یہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ جب جنوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر جنوں سے جنگ کرو، اور فرشتوں نے جنوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر امن و امان کا حکم دیا ہے، لیکن جنات سے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی اور بہت سے جن مارے گئے، اور عزازیل کے والدین بھی مارے گئے، اور بہت سے جنات کو قید کر لیا گیا۔ فرشتوں نے عزازیل کو بھی قید کر لیا، اور پھر شیطان اور دوسرے قیدیوں کو فرشتے آسمان پر لے گئے۔ پھر جب عزازیل آسمان پر گیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ پھر فرشتوں نے عزازیل کی عبادت سکھائی اور عزازیل ایک نیک اور عبادت گزار بندہ بن گیا، اور عزازیل نے عبادت کر کر کے بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ عزازیل بہت قابل اور عقل مند تھا اور اس کے پاس بہت علم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا استاد بنا دیا، اور پھر عزازیل فرشتوں کو علم دینے لگا۔ عزازیل بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا، اور اس کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ حضرت جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل اور میکائیل بھی انہی سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک دن عزازیل میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا، تو عزازیل نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم ماننے سے انکار کر دے گا، یوں اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد شیطان ہر وقت سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بہت جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد شیطان پھر کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔
عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو پیدا کرنے والا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا گیا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا فرمایا اور پھر اس پتلے کو تقریباً 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی، جب فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو حیرت سے اسے دیکھتے۔ جب عزازیل کا گزر اس پتلے کے قریب سے ہوتا تو وہ یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تکلیف دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم کے پتلے کو اذیت دیتا، پھر حضرت آدم کے پتلے کو مارتا اور اس سے مٹی کے کھٹکنے کی آواز آتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح داخل کر دی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، تیرا یہ بندہ زمین پر جا کر نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل نے تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا کہ اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود بن گیا ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سے بندے میری باتوں میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔